جاہل ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پورے بھارت میں جس کا جو جی چاہتا ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا دلی کی سرزمین پر نماز پڑھی جا رہی ہے اور ایک پولیس والا آتا ہے اور نماز کی حالت میں نمازیوں کو جوتا مار رہا ہے۔ میں نے پڑھا میڈیا میں کہ اس کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ نفرت کس لیول تک پہنچ گئی۔ میں اس کو صحیح نہیں ٹھہرا رہا ہوں کہ مسلمان مسجد کے باہر سڑک پر کیوں سب بنا رہا ہے، لیکن ہمیں اس سوال کا بھی جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بھارت میں بہت سارے تہوار سڑک پر منائے جا رہے ہیں۔ ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی تہوار سڑک پر منایا جا رہا ہے۔ اگر ہفتے میں یا سال میں ایک نماز اگر سڑک پر ہوتی ہے تو اتنا بڑا قانون کا النگھن ہوتا ہے کہ تم نمازی کو جوتے سے مارو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام کے دشمنوں کو اگر چڑ ہے تو آپ کی نماز سے، ان کو نفرت ہے تو آپ کے شاعر سے ہے، ان کو نفرت ہے آپ کی عبادت سے، آپ کی نماز سے، انہیں آپ سے نفرت نہیں ہے۔ آپ اسلام چھوڑ دیں، آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، آپ شرک کرنے لگیں، آپ ان کے بتوں کے آگے سجدہ کرنے لگیں، آپ ان کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے۔ جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے آگے سر جھکا رہے، جب تک آپ کے اندر توحید ہے، آپ ان کی نظر میں پورے بنے ہیں۔ میرے حالات یہ، اور ہم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں صاحب کہ ہماری قوم ناچ گانے میں لگی ہوئی ہے۔ ابھی میں ایک علاقے میں تقریر کرنے گیا، پورا علاقہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا مولانا آپ تقریر میں بیان کر دیجئے گا، یہاں شادی بیاہ میں ڈھول تاشا بجتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے۔ اہل حدیثوں کی بستی ہے، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں کی بستی ہے۔ اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر میں گیا تھا اور وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے بستی میں جب شادی ہوتی ہے تو ناچ گانا بھی ہوتا ہے، ڈھول تاشا بھی ہوتا ہے۔ یہ حالات ہماری قوم کے ہیں میرے بھائی۔ ذرا غور کرو، جو نبی ہمیں گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے آیا تھا اور جس نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کے مقام کو کبھی سمجھا ہے میرے بھائیوں؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر
گونجتا ہے ترانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے، اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے، اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، ایسی مسند ہے میرے نبی کی، اور ہے ایسا کھانا نبی کا۔ یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر، اور دعاؤں میں آنسو بہا کر، یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر، اور دعاؤں میں آنسو بہا کر، اپنی امت کو اپنے خدا سے اس طرح بخشوانا نبی کا۔ کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو ان کے حسن و ادا کی نزاکت، دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو ان کے حسن و ادا کی نزاکت، پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، کیسا تھا مسکرانا نبی کا۔ پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، کیسا تھا مسکرانا نبی کا۔ کیوں نہ پھر میری سانسوں سے آئے عرض طیبہ کی مٹی کی خوشبو، کیوں نہ پھر میری سانسوں سے آئے عرض طیبہ کی مٹی کی خوشبو، میری دھڑکن میں ہیں ان کی یادیں، میرا دل ہے ٹھکانہ نبی کا، میری دھڑکن میں ہیں ان کی یادیں، میرا دل ہے ٹھکانہ نبی کا۔ کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ چھوڑا تنہا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے وہ، چھوڑا تنہا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے وہ۔ اللہ اللہ صدیق سے تھا کس قدر دوستانہ نبی کا، اللہ اللہ صدیق سے تھا کس قدر دوستانہ نبی کا۔ زاہد تشنہ لب کی دعا ہے، سن لے اس کی دعا کو تو یا رب، زاہد تشنہ لب کی دعا ہے، سن لے اس کی دعا کو تو یا رب، اس کی قسمت میں لکھ دے خدایا، جام کوثر پلانا نبی کا۔ کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام سیمانچل کے علاقے میں رمضان کے پہلے آخری پروگرام ہے، اور سچ پوچھئے تو چونکہ میں رمضان کے مہینے میں
ساؤتھ انڈیا میں جاتا ہوں، وہاں قرآن کی تفسیر کے لیے میرے دروس ہوتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام میرا ارادہ نہیں تھا دینے کا، مگر ہمارے انتہائی محترم اور اس علاقے کے بڑے ہردل عزیز عالم دین شیخ توحید عالم سلفی حفظہ اللہ کے اصرار پر آج کی یہ تاریخ میں نے دی، اور الحمدللہ بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے۔ مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے اس پروگرام کے ذریعے چندہ بھی ہو رہا ہے۔ میں اسٹیج پر آیا اور ہمارے بنگلہ مقرر اپنی زبان میں اپنے انداز میں چندہ کر رہے تھے۔ مجھے آدھا گھنٹہ 40 منٹ کے قریب اسٹیج پر بیٹھنا بھی پڑا، مگر مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک نیک کام کے لیے اگر میرے اسٹیج پر بیٹھنے سے لوگ جمع ہوئے ہیں اور چندہ لا رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اور سچ پوچھیے تو یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، لوگوں کو اسٹیج پر بلا کر کے ہنسی مذاق میں ان سے چندہ لینا، اور لوگوں کا دل کھول کر کے کوئی کیش دے رہا ہے، کوئی سیمنٹ دے رہا ہے، اور الگ الگ طریقوں سے لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے چندہ دینے کا رواج میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے، یہ آپ کے سیمانچل کی دھرتی کی خاصیت ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ یہ علاقہ بہت پچھڑا ہوا ہے اور بہت خوشحال لوگ نہیں ہیں، مگر دین کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے دینے کا جذبہ لوگوں کے اندر بہت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور جس مسجد کی تعمیر کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کی تقریر میں کون سے عنوان کو چھیڑوں، میں خود سوچ میں تھا۔ 2 دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے، میں چاہوں تو رمضان کو لے کر کے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بول سکتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ رمضان پر اپنی اپنی مسجدوں میں جمعہ کے خطبے میں آپ تمام حضرات نے کچھ نہ کچھ ضرور سنا ہوگا، اس پر بہت زیادہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک بات کہنا چاہوں گا، رمضان کے متعلق صرف ایک بات کہنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر رمضان کا مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر مل رہا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اس لیے کہ بڑے نصیب والوں کو یہ مہینہ ملتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہم سے اچھے رہے ہوں گے، ہم سے نیک رہے ہوں گے، لیکن ہم سے آج وہ جدا ہو گئے، ہارٹ اٹیک آ گیا، کڈنی فیل ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گیا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، اور ہماری زندگی میں ایک رمضان اور آ رہا ہے، اور اب یہ رمضان آنے کے بعد 29 دن یا 30 دن کا یہ مہینہ آئے اور چلا جائے اور ہمارے اوپر کوئی فرق نہ پڑے تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کا نام لے کر کے بد دعا کی، اور آپ نے بد دعا کی ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آمین کہی ہے۔ نبیوں کا سردار بد دعا کرے جمعہ کے دن منبر پہ چڑھ کر، اور فرشتوں کا سردار آمین کہے، تو کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں ذرا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے سامنے اس کے نبی کا نام لیا جائے، اور وہ اپنے نبی کے اوپر درود نہ پڑھے۔ اتنا بڑا کنجوس ہو، اتنا بڑا بخیل ہو، اس انسان کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ آپ نے بد دعا کی، حضرت جبریل نے آمین کا۔ پھر آپ نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا رغم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له،
اس انسان کا بھی ستیاناش ہو جائے، وہ انسان بھی برباد ہو جائے۔ جو رمضان کے جیسا قیمتی مہینہ پائے اور پھر مہینہ ختم ہو جائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو سکے، اس ایک مہینے میں وہ توبہ نہ کر سکے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا آدمی وَرَجُلٌ أَدْرَكَ عِنْدَهُ الْكِبَرَ وَالِدَاهُ، جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں مل جائیں، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل نہ کر پائیں۔ ان تین لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے اور جبریل امین نے آمین کہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بڑی قیمتی گھڑیاں آپ کو ملنے والی ہیں، اس کی قدر کیجئے گا، موبائل میں ضائع مت کیجئے گا، فیس بک میں برباد مت کیجئے گا، گیم کھیل کر کے برباد مت کیجئے گا، دن بھر سو کر کے برباد مت کیجئے گا، ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھیے گا۔ بہت بڑا مہمان آپ کے پاس آنے والا ہے، اللہ کا مہمان آنے والا ہے، اس کی قدر کیجئے گا۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ یوں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو بیان کیا ہے، مگر سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کو بیان کیا ہے، اس نعمت کو بیان کر کے اللہ نے احسان بھی جتایا ہے کہ ہاں ہم نے یہ نعمت دے کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 164۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ان کے بیچ میں ایک رسول بھیجا۔ کیسا رسول بھیجا؟ من انفسہم، جو انہی میں سے ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ انہی میں سے ہے؟ یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم نے جو رسول بھیجا، جو نبی بھیجا، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی نور کی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اور جس طریقے سے تم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، وہ بھی آمنہ کا اور عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تم بیمار پڑتے ہو، میرا نبی بھی بیمار پڑتا ہے۔ تم تکلیف میں ہوتے ہو، میرے نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں غصہ آتا ہے، میرے نبی کو بھی غصہ آتا ہے۔ تم شادی کرتے ہو، میرے نبی نے بھی شادی کی ہے۔ تمہارے بیوی بچے، میرے نبی کے بھی بیوی بچے ہیں۔ رسولا من انفسہم، وہ نبی تمہارے ہی بیچ میں سے ہے۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے تم کو سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تم کو پاک کرتا ہے، تمہیں پوتر کرتا ہے، تمہیں گندگیوں سے نکالتا ہے، تمہیں برائیوں سے نکالتا ہے۔ کبھی موقع ملے میرے نوجوانوں، سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لو، نبی کے دور میں مکہ کے حالات کیا تھے، کون سی ایسی برائی تھی اس سماج میں جو نہیں ہوتی تھی۔ لوگ مردار کھایا کرتے تھے، لوگ سود کھایا کرتے تھے، لوگ زنا کیا کرتے تھے، لوگ قتل کیا کرتے تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے بیٹا شادی کر لیا کرتا تھا۔ عورتیں جانوروں کی طرح مارکیٹ میں بکا کرتی تھیں۔ نکاح کرنے کا عجیب و غریب طریقہ ان کے سماج میں رائج تھا۔ پردہ نام کی کوئی چیز نہ تھی، حیا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر کے، مادر زاد ننگے ہو کر کے خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اللہ کے گھر میں خانے کعبہ میں 360 بت رکھے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لبیک بھی پڑھتے تھے، مگر دیسی گھی میں ملاوٹ کیا کرتے تھے۔ جب لبیک پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ کہتے تھے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک شریک کے جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہے اور جس کا تو مالک ہے۔ یعنی وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کیا کرتے تھے۔
مختلف قسم کی برائیاں ان کے اندر تھیں. اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور آپ نے ان برائیوں کو ختم کیا. وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ تمہیں گندگیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. وہ نبی تمہارے لیے ٹیچر بن کر کے آئے ہیں، وہ نبی تمہارے لیے معلم بن کر کے آئے ہیں. افسوس کی بات ہے ہمارا نبی تو ٹیچر بن کر کے آیا، ہمارا نبی تو پڑھانے والا لکھانے والا بن کر کے آیا، ہمارا نبی تو کتاب و حکمت کی تعلیم لے کر کے آیا. اور اس نبی کے ماننے والے آج پورے بھارت میں سب سے زیادہ جاہل موجود ہیں. آج پورے بھارت میں لٹریسی میں اور تعلیم میں سب سے پیچھے اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان قوم ہے. نہ ہم دین کے ہیں نہ دنیا کے. لوگ سمجھتے ہیں مسلمان کے بچے مدرسے میں پڑھتے، کہاں پڑھتے ہیں مدرسے میں؟ بھارت سرکار کی رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کے 2% بچے صرف مدرسے میں پڑھتے ہیں. جو پڑھنے والے بچے اس میں 2% مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی کتنے ایسے بچے ہیں 4 سال پڑھا 5 سال پڑھے اس کے بعد پڑھائی انہوں نے چھوڑ دی. غور کرو میرے بھائیوں، جو نبی دنیا میں ٹیچر بن کر کے آئے، پڑھانے والے بن کر کے آئے، اور جس نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیت یہ نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. آج اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج جاہل ہیں. اور جاہل ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پورے بھارت میں جس کا جو جی چاہتا ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا دلی کی سرزمین پر نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ایک پولیس والا آتا ہے اور نماز کی حالت میں نمازیوں کو جوتا مار رہا ہے. میں نے پڑھا میڈیا میں کہ اس کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ نفرت کس لیول تک پہنچ گئی. میں اس کو صحیح نہیں ٹھہرا رہا ہوں کہ مسلمان مسجد کے باہر سڑک پر کیوں سب بنا رہا ہے، لیکن ہمیں اس سوال کا بھی جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بھارت میں بہت سارے تہوار سڑک پر منائے جا رہے ہیں. ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی تہوار سڑک پر منایا جا رہا ہے. اگر ہفتے میں یا سال میں ایک نماز اگر سڑک پر ہوتی ہے تو اتنا بڑا قانون کا النگھن ہوتا ہے کہ تم نمازی کو جوتے سے مارو گے. اس کا مطلب یہ ہوا اسلام کے دشمنوں کو اگر چڑ ہے تو آپ کی نماز سے، ان کو نفرت ہے تو آپ کے شاعر سے ہے، ان کو نفرت ہے آپ کی عبادت سے، آپ کی نماز سے. انہیں آپ سے نفرت نہیں ہے. آپ اسلام چھوڑ دیں، آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، آپ شرک کرنے لگیں، آپ ان کے بتوں کے آگے سجدہ کرنے لگیں، آپ ان کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے. جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہیں، جب تک آپ کے اندر توحید ہے، آپ ان کی نظر میں برے بنے ہیں. میرے حالات یہ، اور ہم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں صاحب کہ ہماری قوم ناچ گانے میں لگی ہوئی ہے. ابھی میں ایک علاقے میں تقریر کرنے گیا، پورا علاقہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے. مجھے لوگوں نے کہا مولانا آپ تقریر میں بیان کر دیجئے گا، یہاں شادی بیاہ میں ڈھول تاشا بجتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے. اہل حدیثوں کی بستی ہے، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں کی بستی ہے. اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر میں گیا تھا، اور وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے بستی میں جب شادی ہوتی ہے تو ناچ گانا بھی ہوتا ہے، ڈھول تاشا بھی ہوتا ہے. یہ حالات ہماری قوم کے ہیں میرے بھائی. ذرا غور کرو، جو نبی ہمیں گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے آیا تھا، اور جس نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کے مقام کو کبھی سمجھا ہے میرے بھائیوں نے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے تم کو جو نبی دیا ہے وہ تمہیں پوتر کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے آیا ہے، تمہیں قرآن سکھانے کے لیے آیا ہے، تمہیں حدیث سکھانے کے لیے آیا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے اسلام لانے کے پہلے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا میرے گناہ سب کے سب توبہ سے معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا التوبۃ تعدم ما قبلها، توبہ سے پہلے تم نے جتنے گناہ کیے تھے سچی توبہ کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اے اللہ کے نبی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا، اپنی بیٹی کو، اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اس کو گڈھے میں ڈالا تھا، اس کو قبر میں زندہ ڈال دیا تھا. اے اللہ کے نبی کیا میرا یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟
صحابی بیان کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنی معصوم بچی کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، الاسلام یہدم ما قبلہ والتوبۃ تہدم ما قبلہا، اسلام لانے کے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، اور توبہ کرنے سے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے، توبہ کرنے کے بعد سب معاف ہو جائیں گے۔ نبی اکرم تو ان رسم و رواج کو ختم کرنے آئے تھے۔ جس سماج میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو سماج کے لیے کلنک مانی جاتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اس کو بشارت سنائی جاتی تھی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا کہوں، اگر اس بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ وہ زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ میرے نبی نے آ کر کے بتایا کہ نہیں، بیٹی زمین میں گاڑنے والی چیز نہیں ہے، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹیاں تو انمول ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے آ کے بتایا من آلا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی اور 2 بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، ان کی اچھی جگہ اس نے شادی کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، دونوں انگلیاں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں، وہ بیٹیوں کا باپ اپنے نبی کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ زمین میں گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، جس بیٹی کو اس کے باپ نے زمین میں دبایا تھا، دفن کیا تھا، اس بیٹی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے کہ اے بچی تجھے تیرے ماں باپ نے کیوں مارا تھا، تیرے باپ نے تجھے کیوں قتل کیا تھا۔ میرے نبی نے آ کر کے دنیا کا سب سے بڑا پاپ قرار دیا کہ کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے۔ آج بھی قتل ہو رہی ہے اولاد، آج طریقہ بدل گیا ہے صاحب۔ وہ کیا کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، ہم پیدا بھی نہیں ہونے دیتے، ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک لیڈی ڈاکٹر کا میسج آیا واٹس ایپ کے اوپر، حیدرآباد کی رہنے والی ہیں، ابھی نئی نئی ڈاکٹر ہوئی ہیں، کہنے لگی مولانا صاحب میرے پاس ایبارشن کے بہت سارے کیس آتے ہیں، کنواری لڑکیاں آ رہی ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہوا، حمل ٹھہر گیا، آ کر کے ایبارشن کروا رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا ایک ہی کنڈیشن میں یہ چیز جائز ہو سکتی ہے، شادی شدہ عورت ہے اور میاں بیوی کے درمیان تعلق ہوا اور سیریس کنڈیشن ہے، اگر حمل ٹھہرتا ہے اور پیدائش ہوتی ہے، عورت کی جان کو خطرہ ہے، تو وہاں شریعت کا اصول ہے کہ اگر ماں کو بھی خطرہ ہے اور بچی ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ یا بچی جو بھی ہے، اگر اس کو اگر چھوڑا جاتا ہے تو ماں کی جان خطرے میں پڑے گی، تو ماں کو بچایا جائے گا اور اس حمل کو ساقط کر دیا جائے گا۔ وہ ایک سیریس کنڈیشن کی بات ہے، باقی ایبارشن کرنا جائز نہیں ہے۔ جانتے ایبارشن میں کیا ہوتا ہے؟ جائیے یوٹیوب پر آپ ویڈیو میں دیکھ لیجیے۔ جب یہ ایبارشن ہوتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ بتایا گیا، دکھایا گیا کہ اس معصوم بچے کو ماں کے پیٹ میں اس بے رحمی سے مارا جاتا ہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو 1400 سال پہلے کے وہ جاہل، وہ اپنی بیٹیوں کو ایک بار مارتے تھے اور پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اور آج وہ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کو اس کی ماں کے پیٹ میں مار رہا ہے اور ڈاکٹر کے ذریعے مروا رہا ہے اور انجیکشن کے ذریعے مروا رہا ہے۔ آج کا انسان اس قدر گر چکا ہے میرے بھائی۔ آج عورتوں کے لوگ بات کرتے ہیں، ابھی 8 مارچ کو لوگوں نے کہا وومنس ڈے، مہیلا دیوس، مہیلا ادھیکار دیوس، عورتوں کو ادھیکار ملے۔ کون سے ادھیکار کی بات کرتے ہیں؟ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں بھوکی ہیں، ان کے بچوں کو پلانے کے لیے ان کے بدن میں طاقت نہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے۔
प्रेग्नेंट औरतें, हमल वाली औरतें हैं, पेट में बच्चा है, खाने को हफ्तों से न खाने को खाना है, न पीने को पानी है, 400 500 औरतों पर एक लैट्रीन है। वो जानवरों जैसी जिंदगी वो औरतें गुजार रही हैं, और दुनिया में तहजीब का ठेकेदार बना है अमेरिका, और तहजीब का ठेकेदार बना है इसराइल, और ये सब उस जुल्म को सही करार दे रहे हैं और जुल्म पर चुप हैं, और उन औरतों पर जुल्म हो रहा है। और ये साफ दुनिया को कह रहे हैं महिला के अधिकार का दिवस मनाओ, वुमेन्स राइट डे मनाओ। ये ढकोसले है मेरे भाइयों। औरतों को अगर हक दिया है किसी मजहब ने तो इस्लाम ने दिया है। मेरी माँ और बहनों, अगर तारीख और इतिहास के पन्ने उठा के देखो तो तुम अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करोगी, तुम इस्लाम का शुक्रिया अदा करोगी कि इस्लाम ने तुम्हें जीने का अधिकार दिया है। इस दौर में तुम्हें जीने का अधिकार नहीं था, पैदा होने के बाद बेटियों को मार दिया जाता था, उस समाज में अल्लाह के नबी ने बेटियों की परवरिश पर जन्नत की बशारत सुनाई है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी, एक मांगने वाली आती है, भीख मांगने वाली आती है, उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा, मैंने घर में तलाश किया, मुझे एक खजूर मिली, मैंने वो खजूर उठा करके उस औरत को दे दी। उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए और दोनों बेटियों को दे दिया। वलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद कुछ नहीं खाया। माँ होती है मेरे भाई, माँ खुद भूखी रहती है, बच्चों को खिलाती है। जिनकी माएँ जिंदा है, माँओं की कदर करो। माँ के चले जाने के बाद माँ की बड़ी याद आएगी। माँ ने दोनों बच्चियों को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा ये मंजर देख करके हैरान हो गई। जब अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, अम्मा आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी आज ऐसा मामला आया था। वो भूखी औरत थी, वो गरीब औरत थी, मैंने एक खजूर उसको दी, उसने अपनी बच्चियों को खिला दिया, खुद कुछ नहीं खाया। आपने फरमाया, आयशा मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। आयशा, ये बेटियां तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान होती हैं, बहुत बड़ी परीक्षा होती हैं, और जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, वो इस इम्तिहान को पार कर लेता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। मेरे नबी दुनिया में बेटियों के रक्षक बन करके आए। बेटी बचाओ का नारा मेरे नबी ने लगाया था। आज दुनिया की सरकारें लगाती हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो मेरे नबी ने लगाया था। मगर आज अफसोस की बात यह है, सीमांचल की धरती पर कह रहा हूँ, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं आपके इस इलाके में फेमस हो गया हूँ। मुझसे यूपी में लोग कहते हैं कि मौलाना आपका प्रोग्राम कटिहार में बहुत होता है, पूर्णिया में बहुत होता है, सीमांचल के इलाके में बहुत होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन चूंकि यूट्यूब वगैरह पे आ रहा है, लोगों को लगता है ज़्यादा होता है। इस इलाके में मैं आता हूँ, लोग आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। नौजवान मुझसे कहीं मिलते हैं रास्ते में, मौलाना आपकी तकरीर हम बहुत सुनते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, अच्छी बात है। मगर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी गौर करना कि हमारी और आपकी समाज में जो औरतें हैं ये दीन से इतनी दूर क्यों हैं? इन औरतों के दीन से दूर रहने की वजह क्या है? वजह यही है कि आज हमारी औरतें दीन की तालीम नहीं हासिल कर रही हैं मेरे भाई। या तो हम उनको पढ़ाते ही नहीं, या पढ़ाते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बीएड करा दिया, एमए करा दिया, बीए करा दिया, हमारी बेटियों को दीन सिखाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए समाज में जितने रस्मों रिवाज हैं इन्हीं औरतों की वजह से चल रहे हैं। जब तक आप इन औरतों को दीन नहीं सिखाएंगे, नबी ने फरमाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, ज़रूरी है। हर मुसलमान चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके लिए दीन का सीखना ज़रूरी है। रमज़ान का महीना आ रहा है, अब कौन कौन सी चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, माफ़ कीजिएगा, ये सिर्फ अब्दुल गफ्फार सलफ़ी का जानना ज़रूरी नहीं, हर आदमी का जानना ज़रूरी है। इंजेक्शन से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता है? ताकत का इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता है? कान में दवा डालने से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता है? आँख में ड्रॉप डालने से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता है? पानी चढ़ाने से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता है? ब्लड देने से रोज़ा ये मसाइल है मेरे भाई जिनका ताल्लुक रोज़े से है, आपको जानना चाहिए।
آپ کو اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو جس طریقے سے لڑکوں کو اور مردوں کو دین سیکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو دین سیکھنا ضروری ہے۔ یہ 1400 سال پہلے یہ نعرہ میرے نبی نے لگایا تھا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ اور آگے بڑھیے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے اس نبی کی شان کیا ہے؟ ابھی ایک بہت بڑے ہندوستان کے مولانا کا بیان میں سن رہا تھا، جمعیت علماء ہند کے وہ سیکریٹری ہیں، صدر ہیں، بڑے بزرگ عالم ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی، مولانا ارشد مدنی صاحب، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے ایک نمائندہ عالم مانے جاتے ہیں۔ ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا، اپنے طلباء کو نصیحت کر رہے تھے کہ علماء دیوبند نے جو کہہ دیا ہے اس کو پتھر کی لکیر سمجھ کے اس کو پکڑ لو، کہیں اور مت جانا۔ کیا یہ تعصب نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا یہ تعصب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے علماء دیوبند کو اور اپنے علماء کو معصوم کا درجہ دے دیا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے؟ اہل حدیث اگر خلاف ہے تو اسی کے خلاف ہے میرے بھائی۔ اہل حدیث کا یہی دعویٰ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جو معصوم ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا اور کہا تھا نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بالکل صحیح کہا تھا مولانا الطاف حسین حالی۔ ہماری قوم آج نبی کا مقام، نبی سے بڑھ کے اماموں کا مقام بتا رہی ہے۔ اپنے علماء دیوبند کو کہا جا رہا ہے ان کی ہر بات پتھر کی لکیر ہے۔ ارے علماء کی بات چھوڑ دو، اماموں کی بات چھوڑ دو، ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے نبی کے رہتے ہوئے اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس کی بھی نہیں چلے گی۔ آئیے میں دلیل آپ کو دے دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے نبیوں میں تم کو اپنی کتاب دے رہا ہوں، میں تم کو رسول بنا رہا ہوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے گا، میرا آخری رسول آ جائے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، سارے نبیوں سے ایگریمنٹ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا کہ ہاں اللہ میں اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں تم گواہ رہنا اور میں بھی اس بات کے اوپر گواہ ہوں۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام۔ میرے نبی کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں کسی اور نبی کی رسالت نہیں چلے گی، کسی اور نبی کی نبوت نہیں چلے گی۔ قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے تو وہ اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، اپنا لا لے کر کے نہیں آئیں گے، اپنا قانون لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ بھی اگر پیروی کریں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی پیروی کریں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو پڑھنے لگتے ہیں۔ تورات کا نسخہ لائے، پڑھنے لگے، اللہ کے نبی وہیں پر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہے۔ حضرت عمر کی نظریں تو کتاب کی طرف ہے، تورات کی طرف ہے، وہ نظر اٹھا کر کے اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر ذرا اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ لے، کتنے غصے میں اللہ کے نبی۔